بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے یہ لیکچر پسند آتے ہیں اور آپ نئے ہیں تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری اگلی ساری لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہے۔ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ہائی پرولیکٹین لیولز اور اس کو ہائپر پرولیکٹینیمیا بھی کہتے ہیں۔ پارٹ 1 یعنی حصہ اول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلے آتے ہیں ہائی پرولیکٹین کیا ہے۔ اس کو ہائپر پرولیکٹینیمیا بھی کہتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب خون میں پرولیکٹین کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہائپر پرولیکٹینیمیا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ خواتین و حضرات دونوں کو ہو سکتا ہے، مگر مردوں کے مقابلے میں یہ خواتین کو زیادہ ہوتا ہے اور اس سے خواتین زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ خواتین پر 15 سے 25 سال کی عمر تک حملہ آور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، مگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کا ریشیو بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت خواتین میں ہر تیسری خاتون پرولیکٹین کا شکار ہے۔ پرولیکٹین ایک ہارمون ہے جو انٹیریئر پیچیوٹری میں ہوتا ہے، جو دماغ میں ہوتا ہے، اور اس سے جتنا ہارمون ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ خواتین پر یہ پرولیکٹین کا اثرات زیادہ ہوتا ہے۔ خون میں پرولیکٹین کا زیادہ ہو جانا، اگر خون کا ٹیسٹ یعنی بلڈ ٹیسٹ کیا جائے تو مردوں میں نارمل پرولیکٹین 20 ml پر مینوگرام ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں 4.7 سے لے کر 23.3 مینوگرام پر ml ہوتا ہے۔ پریگننٹ خواتین میں پرولیکٹین کی مقدار بڑھ جاتا ہے، مگر بچے کی پیدائش کے بعد یہ نارمل پوزیشن پر آ جاتا ہے، اور دوران حمل اس کی مقدار بڑھنے کی کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اگر پرولیکٹین لیول اپنے حد سے بڑھ جائے تو یہ زیادہ تصور کیا جاتا ہے، اور اگر پرولیکٹین لیول میں معمولی اضافہ ہوتا ہے تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، مگر اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر پرولیکٹین بڑھ جائیں تو اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ پرولیکٹین کی اگر بہت زیادہ مقدار بڑھ جائے تو پرولیکٹین نکلتا ہے، وہاں ایک ٹیومر بھی بن جاتا ہے جہاں سے نکلتا ہے، جو آسانی سے ریموول بھی ہو سکتا ہے، یعنی معمولی آپریشن ہو جاتا ہے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا آسان اور شافی علاج بغیر آپریشن کا ہے۔ اب دوا کی طرف آتے ہیں۔ مرکسال 200۔ اگر میل کا ہائی پرولیکٹین ہو جاتا ہے، بریسٹ سے ملک آنا شروع ہو جاتا ہے، تو مرکسال 200 اس کے لیے بہترین اور اولین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے نیٹرمیور 200۔ ہائی پرولیکٹین کی وجہ سے خواتین انیمیا کا شکار ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے حیض یعنی ماہواری کم ہو جاتا ہے، اور حیض کے دوران خواتین میں پرولیکٹین کی مقدار بڑھ جاتا ہے۔
اور جس کی وجہ سے جب انیمیا کا شکار ہوتا ہے تو خون کم ہو جاتا ہے اور ماہواری بھی کم ہو جاتا ہے۔ حیض کے دوران خواتین کو مینسس کی وجہ سے بہت درد ہوتا ہے اور سورج کی گرمی سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اور انٹرکورس کے دوران پینفل انٹرکورس ہوتا ہے۔ خواتین بانجپن کا شکار ہو جاتے ہیں تو نیٹرم میور 200 اس کی بھی ٹاپ کی دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے پلساٹیلیا 200۔ اس دوا کے علامات یہ ہوتے ہیں کہ خواتین کو ماہواری یعنی حیض کم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ آ جاتا ہے یا بالکل بند ہو جاتا ہے، یعنی irregularity ہوتی ہے، بے قیدگی ہوتی ہے، اور خواتین بات بات پر رونے لگتی ہے، اور یعنی وہ ذہنی طور پر رونے کا اور مطلب ہے کہ ایسی طرح ہوتی ہے، اور بریسٹ سے دودھ آتا ہے، یعنی بریسٹ میں سوجن آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بچوں کی ماں نہیں ہوتی اور نہ ہی پریگننٹ ہوتی ہے۔ ماہواری کبھی درد کے ساتھ اور کبھی عام اور نارمل ہوتا ہے، تو پلساٹیلیا 200 اس کی بھی ٹاپ کی دوا ہے۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0321529863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔